قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمدللہ ہر 15 دن کے بعد ہماری یہ علمی ایک محفل اور مجلس ہوتی ہے جس میں آپ خواتین کے حوالے سے جو دینی احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. آج کا ہمارا درس بڑا اہم ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ جیسے زندگی کا سلسلہ جوڑا ہے ایسے ہی موت کا سلسلہ بھی جوڑا ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہے، اور ہم سب یہاں پر مسافر ہیں، کوئی بھی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا. تو اس زندگی کے جیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی بہت سے دین کے احکامات ہیں جو آپ خواتین سے متعلقہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے، ایک رشتہ ہے جو خود اللہ نے بنایا ہے، اس میں ہمارا بس نہیں چلتا. جیسے ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائی، یہ وہ رشتے ہیں جو ہم نہیں بناتے، اللہ بناتے ہیں، اور ان رشتوں میں کسی انسان کو اختیار نہیں ہے. ایک وہ رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. یہ رشتہ ایسا ہے جو چونکہ ہم خود بناتے ہیں اسی وجہ سے یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، اور جو رشتے اللہ بناتے ہیں وہ رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. ماں جتنی مرضی ناراض ہو کے اپنے بچے سے کہہ دے کہ چل دفع ہو، میں تیری ماں نہیں، رہتی پھر بھی اس کی ماں ہی ہے. لیکن جو نکاح کا رشتہ میاں بیوی کا قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ چونکہ ہم بناتے ہیں وہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ رشتہ کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتا ہے. اب نکاح کا رشتہ کیوں ٹوٹتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں نکاح کے رشتے کے ٹوٹنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو خاوند کے مرتے ہی نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی کیونکہ وہ مر چکا ہے. میاں بیوی کا رشتہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اب یہ عورت اس کی بیوی نہیں بلکہ بیوہ کہلاتی ہے. کیوں؟ بیوہ وہ ہوتی ہے جس کا خاوند نہیں ہوتا، فوت ہو جاتا ہے. اور یہ نکاح کا رشتہ کبھی طلاق سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور خلا سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. خلا بھی طلاق ہی ہے، فرق یہ ہے کہ طلاق مرد دیتا ہے اور خلا عورت خود عدالت میں جا کر اپنے مرد سے علیحدگی کا مطالبہ کر لیتی ہے. تو وہ علیحدگی بھی طلاق ہی کے حکم میں ہوتی ہے. تو کبھی طلاق سے یہ رشتہ ختم ہوتا ہے، کبھی موت سے. اب یہ نہیں ہے کہ بس نکاح کا رشتہ ختم ہوا تو اب عورت آزاد ہے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ عورت کے اوپر لگا دیں. اس کے تو عرض یہ کر رہے تھے کہ یہ رشتہ جو ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عورت کو بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیتے کہ اب وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے رہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس طرح شادی سے پہلے اللہ کے کچھ احکامات اس کے اوپر تھے، شادی کے بعد بہت سے احکامات عورت کے اوپر آتے ہیں. اسی طرح جب نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بھلے وہ طلاق سے ہو یا خاوند کے مر جانے سے ہو، تو بھی عورت پر بہت سے احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ان احکامات کو عدت کہا جاتا ہے. آج کا ہمارا بیان عدت کے بارے میں ہے کہ عدت کیا ہے، کیسے گزاری جاتی ہے، اس میں کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے کام نہیں کرنے، کیا کیا گنجائش شریعت نے دی ہے اور کون کون سی چیزوں سے شریعت نے روکا ہے. دیکھیں، اس کا جاننا آپ سب خواتین کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ عدت جو ہے وہ مرد نے نہیں گزارنی، عدت عورت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے.
اور چونکہ خواتین ہی کا یہ کام ہے، بہت سی خواتین اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت دے، سب کے حالات کو اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے، یہ صورت اکثر پیش آ جاتی ہے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، خاندان میں، اپنے گھر میں، کہ کبھی کسی عورت کو عدت گزارنی پڑتی ہے، بھلے خاوند کے وفات سے ہو یا طلاق کی وجہ سے ہو۔ اب یہ پہلے سمجھیں کہ عدت ہوتی کیا ہے۔ طلاق سے یا خاوند کی موت کی وجہ سے جب رشتہ ختم ہو تو عورت ایک گھر میں مخصوص وقت گزارتی ہے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو اس میں عورت نہ تو کسی سے نکاح کر سکتی ہے، نہ گھر سے نکلتی ہے، نہ زینت اختیار کرتی ہے۔ اس عمل کو شریعت میں عدت کہا جاتا ہے، اسی کو سوگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو بوڑھی عورت ہے اس کے لیے عدت گزارنا کوئی ضروری نہیں۔ کیوں جی؟ کہ یہ تو بوڑھی ہے۔ دیکھیں، جس طرح بوڑھی عورت کے لیے نماز فرض ہے اور روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح بوڑھی عورت کے لیے عدت گزارنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کیا کہ نوجوان گزارے گی، بوڑھی نہیں گزارے گی، بلکہ ہر عورت کے لیے اس حکم کو پورا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ عدت کا حکم کیوں دیا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ عورت نکاح کے تعلق ختم ہونے کے بعد کیوں گھر میں رہے گی، کیوں نہیں نکاح کرے گی اور کیوں زینت کو چھوڑ دیتی ہے؟ دیکھیے، اس کی علماء نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو عدت گزارنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت حاملہ تو کہیں نہیں ہے، کیونکہ آگے اس کا نکاح کرنے سے پہلے اس چیز کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو عدت کے دوران یہ چیز واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ ایک تو شریعت نے یہ حکمت اس میں رکھی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ خاوند جیسی نعمت اللہ نے جو اس کو عطا کی تھی، ظاہر ہے اس کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارا، خوشیاں غمیاں اکٹھے رہے اور کتنا ایک عرصہ معاملہ آپس میں رہا۔ اب وہ نعمت ایک دم چھن گئی، چاہے طلاق کی وجہ سے چھنی یا موت کی وجہ سے چھنی، تو ظاہر ہے خاوند اللہ کی نعمت ہے۔ اب جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو اس نعمت کے چھننے کی وجہ سے افسوس اور غم اور پریشانی کا اظہار کرنا یہ شریعت نے لازم قرار دے دیا کہ جیسے ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو کتنے دن تک ہمیں افسوس رہتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی عورت کا زیور گم ہو جائے تو اس کو نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، وہ ہنستی نہیں ہے، وہ میک اپ نہیں کرتی، بھئی کیا ہوا کہ تمہیں نہیں پتا میرا زیور گم گیا؟ تو زیور سے تو بہت زیادہ قیمتی خاوند کی نعمت ہوتی ہے، اگر وہ چھن جائے تو اس کے جانے پر بھی افسوس کرنا چاہیے، اسی افسوس کو عدت کہتے ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ چلو کوئی آپ کہیں گی کہ جی وہ تو ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا حمل ہے یا نہیں ہے، اور کوئی عورت کہے گی جی میرا تو خاوند سے کبھی بنی نہیں، میری اس سے رہتی لڑائی تھی، میرے تو جان بڑی مشکل سے چھڑائی ہے طلاق لے کر، تو مجھے کیا افسوس اس کے چھننے کا، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں باتیں بطور حکمت کے تھیں۔ عدت اصل میں حکمت کی وجہ سے نہیں، حکم کی وجہ سے گزاری جاتی ہے۔ وہ اللہ کا قرآن پاک میں حکم ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کو عدت گزارنی ہے۔ تو عدت اصل میں اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے، اور یہ حکم بوڑھی کے لیے بھی ہے، جوان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ عورتوں کی مختلف قسمیں ہیں، میں اس حساب سے الگ الگ آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اب ظاہر ہے طلاق کے بعد اس کو عدت گزارنی ہے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اس کی رخصتی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی اور کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو جس عورت کا نکاح ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو، اگر اس کو طلاق ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے،
وہ چاہے اسی دن آگے کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے لیے شریعت نے کوئی عدت نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر 22ویں سپارے میں واضح طور پر فرمایا ہے۔ دوسری وہ عورت ہے کہ جس کی رخصتی تو ہوئی ہے اور طلاق ہو گئی ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حاملہ تھی یا نہیں۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا بچہ جس دن پیدا ہو جائے گا اسی دن ان کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے اگلے دن ہو جائے چاہے 9 ماہ کے بعد ہو، جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو وہ عورت عدت میں رہے گی، اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، کچھ عورتوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کو طلاق نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر حاملہ کو طلاق نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی عدت کو قرآن میں کیوں بیان کرتے؟ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، چاہے حمل ہو یا نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کی عدت یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا طلاق اس کی جو عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب دوسری وہ عورت ہے کہ اس کو رخصتی بھی ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر کوئی بہت بوڑھی ہے وہ اس کو مثلاً ماہواری نہیں آتی، اسی طرح کوئی بالکل چھوٹی عمر کی بچی تھی، اس کا نکاح بچپن میں ہوا اور لیکن رخصتی بھی ہو گئی تھی، اس کے باوجود جو ہے اس کو حیض وغیرہ نہیں آتا یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتا، تو ایسی عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے کہ 3 مہینے طلاق جس دن ہوئی ہے اس کے بعد 3 ماہ وہ گزارے گی اور اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ عورتوں میں یہ عجیب بات مشہور ہے، وہ ہر عورت کی عدت بس 3 ماہ ہی سمجھتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس عورت کی عدت مہینے سے گزرتی ہے جس کو حیض نہیں آتا، لیکن وہ عورت جس کی رخصتی بھی ہوئی اور اس کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے اور اس کو حیض آتا ہے، تو اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں بیان کی ہے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض اس کی عدت ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، 3 حیض اس کی عدت ہے۔ اب یہ کیسے پورے کرنے ہیں؟ مثلاً اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے، اس کے خاوند نے دی ہے اور اس وقت اس کو حیض نہیں آ رہا تھا، وہ پاکی کی حالت میں تھی، تو اب طلاق ہو گئی۔ اب جو اس کو اس کے بعد میں ماہواری آئے گی وہ پہلا ہوگا، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری۔ جس دن تیسری ماہواری ختم ہوگی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر سے شریعت کی پابندیاں ختم ہیں، وہ پابندیاں میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی حالت حیض میں، تو حیض کے اندر بھی طلاق تو ہو جائے گی، لیکن یہ والا حیض جس میں طلاق دی ہے یہ عدت میں شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد وہ پاک ہوگی، پھر جو اگلا حیض آئے گا وہ پہلا ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یوں اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ وہ عورت تھی جس کو طلاق دی گئی ہے یا اس نے خلا لیا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی عدت اس طرح گزاری جائے گی۔ اب دوسری وہ عورت ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا۔ اب جب خاوند فوت ہوا تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، چاہے اس کی رخصتی ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں اس کو عدت گزارنا ضروری ہے۔ طلاق کے اندر مسئلہ اور ہے کہ طلاق میں اگر رخصتی نہیں ہوئی تھی تو عدت نہیں ہے، ہوئی ہے تو عدت ہوگی، لیکن موت کے معاملے میں رخصتی ہو یا نہ ہو، اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ اس کی عدت وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ اب جس کا خاوند فوت ہو گیا یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جس دن بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت اسی دن پوری ہوگی۔ حاملہ کی ایک ہی عدت ہے، چاہے اسے طلاق ہو چاہے اس کا خاوند فوت ہو، دونوں صورتوں میں اس کی عدت بچہ پیدا ہونے پر ہی پوری ہوگی،
چاہے اسی دن پیدا ہو، اگلے دن ہو یا جب بھی ہو، تو وہ اس دن اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ اب اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہوا لیکن وہ حاملہ نہیں ہے تو اب اس کو کیسے عدت گزارنی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اگر تو اس کا خاوند چاند کے مہینے کے حساب سے پہلی تاریخ کو فوت ہوا، یعنی آج چاند کی پہلی تھی اور اس کا آج ہی خاوند فوت ہو گیا، تو اب اس کو اسلامی مہینے کے اعتبار سے 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنی ہے۔ اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے ہوتے ہیں۔ اب بالفرض اگر اسلامی مہینہ کوئی 29 کا بھی ہوگا تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ مہینہ اگلا، اس سے اگلا، اس سے اگلا، 4 مہینے ہو گئے۔ اس کے بعد جب چاند نظر آ جائے تو 10 دن اور پورے کرنے ہیں۔ تو اگر کسی عورت کا خاوند چاند کی پہلی تاریخ کو فوت ہو تو پھر اس کو 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنی ہے چاند کے حساب سے۔ لیکن اگر اس کا خاوند فوت ہوا اور چاند کی پہلی تاریخ نہیں تھی، 5، 10، 15، 28 جو بھی تاریخ بنے، تو اب اس صورت میں اس کو 4 مہینے 10 دن نہیں گزارنے، اب اس کو 130 دن گزارنے ہیں، یعنی 4 ماہ 30 دن کے شمار کرے گی، 10 دن فالتو، تو کل 130 دن پورے کرنے ہیں۔ مثلا کسی عورت کا خاوند فوت ہوا ہے 5 تاریخ تھی، اب 5 تاریخ پہلا دن ہے آج کا، اس کے بعد پھر 6، پھر 7، پھر اس طرح وہ دن گنتی جائے گی۔ جب 130 دن پورے ہو جائیں گے تو 131ویں دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ عدت ہے اس عورت کی جس کا خاوند فوت ہوا اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 2 قسم کی عدتیں تھیں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب عدت چاہے طلاق والی ہو چاہے خاوند کے فوت ہونے سے ہو، دونوں صورتوں میں اب کچھ احکامات ہیں وہ مشترکہ ہیں، وہ آپ سمجھیے۔ یہ اس لیے سننا ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں، کیونکہ ایسے مسائل پھر موقع پر خواتین بیچاری پوچھتی بھی نہیں ہیں اور غلط سلط چلتی رہتی ہیں، اس لیے آپ کے سامنے ہر قسم کا مسئلہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، جس دن خاوند فوت ہوتا ہے اسی دن سے عدت شروع ہو جاتی ہے، جس دن طلاق ہوتی ہے اسی دن سے عدت شروع ہو جاتی ہے۔ بالفرض کسی عورت کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کا خاوند فوت ہو گیا کسی دوسرے ملک میں، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب پتہ کب چلا ہے؟ جب اس کے 3 حیض گزر گئے تھے یا 4 مہینے 10 دن گزر گئے تھے، بعد میں پتہ چلا۔ تو یہ نہیں ہے کہ مجھے آج پتہ چلا ہے تو میری عدت آج سے شروع ہوگی۔ جس دن طلاق دی تھی، جس دن خاوند فوت ہوا تھا، اسی دن سے عدت شروع ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چلا اور وہ وقت گزر گیا ہے تو اب دوبارہ کوئی عدت گزارنے کا حکم نہیں ہے، بس آپ کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ اب آگے اپنی زندگی کو جیسے گزارنا چاہیں وہ گزاریں، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں اس کو کیسے گزارنا ہے۔ تو اسی دن سے عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اب پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ عدت گزارنی کہاں ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس گھر میں عورت رہتی تھی اپنے خاوند کے ساتھ اسی گھر میں عدت گزارنی ہے، چاہے اس کو طلاق ہو تب بھی وہیں عدت گزارے، چاہے اس کا خاوند فوت ہو تب بھی وہیں عدت گزارنی ہے عورت کو، اسی گھر میں رہتے ہوئے جہاں پر وہ خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ بعض عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ جو عدت والی عورت ہے اس کو کوئی کمرہ دے دیتے ہیں، کوئی کونا دے دیتے ہیں، بس تو نے اسی کمرے میں رہنا ہے، اسی کونے میں رہنا ہے، یہاں سے نکلنا نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھنے، شریعت نے ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا، بس گھر کے اندر رہنا ہے، چاہے اوپر چلی جائے چاہے نیچے آ جائے، گھر سے باہر نہ نکلے، اندر جس مرضی کمرے میں عورت جا سکتی ہے، یہ کوئی پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کو نہیں لگائی گئی، ہمیں بھی نہیں لگانی چاہیے۔ بالفرض اگر کسی عورت کو پتہ چلا کہ اس کی مثلاً اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ اپنے گھر سے دور ہے، مثلاً آپ کوئی عورت گئی ہوئی ہے
لاہور گئی تھی، کراچی چلی گئی، وہاں کسی رشتہ داروں کے ہاں رہ رہی ہے، یا وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے اور اس کے ماں باپ بہت دور رہتے ہیں، تو اگر 78 کلومیٹر سے دور وہ بیٹھی ہے، اپنے سسرال میں نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، وہاں طلاق کا پیپر آ گیا یا وہاں پتہ چلا خاوند فوت ہو گیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے گھر آ جائے، بلکہ وہ وہیں پر اپنی عدت گزار لے جہاں پر وہ اس وقت موجود ہے۔ کیوں کہ شریعت نے عورت کو سفر کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ سفر کر کے اپنے خاوند کے گھر آئے، اپنے ماں باپ کے گھر تھی، وہیں پر اپنی عدت کو پورا کر سکتی ہے اور وہیں پر اس کو کر لینا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، ظاہر ہے جس مرد نے طلاق دی ہے، اب اس گھر میں عورت کا رہنے کو جی نہیں چاہے گا، اور ماں باپ بھی لڑیں گے، بعض اوقات خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں طلاق کی وجہ سے، یا بعض اوقات خاوند فوت ہو گیا، ساس اور نندوں کا سلوک اچھا نہیں ہوتا، وہ تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تو اگر ایسی صورت ہے کسی عورت کے ساتھ کہ وہ جہاں عدت گزار رہی ہے وہاں اس کو رہنے نہیں دیا جا رہا لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں پھر عورت کسی اور گھر میں یعنی ماں باپ یا بھائیوں کے گھر میں جا کر عدت گزارنا چاہے تو گزار سکتی ہے، اسے گناہ نہیں ہوگا، لیکن بلا وجہ اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا کہیں اور یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ آگے میں تفصیل عرض کر دوں گا کہ عورت گھر سے کب نکل سکتی ہے۔ تو یہ سوال تو حل ہو گیا کہ عدت خاوند کے گھر میں گزارنی ہے، چاہے طلاق کی عدت ہو، چاہے موت کی وجہ سے عدت ہو، یہی حکم ہے کہ خاوند کے گھر میں عدت گزارے۔ اب جب عورت رہ رہی ہے عدت میں تو اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ دیکھیے، اگر تو خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق کی وجہ سے اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی دوائی، اس کا رہن سہن، سارا خرچہ اسی مرد کے ذمے ہے جس نے اس کو طلاق دی ہے۔ جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو وہی اس کو روٹی دے گا، وہی اس کو کپڑے لا کر دے، جو بھی اس کی ضرورت عدت کے دوران ہے وہ اسی نے پوری کرنی ہے، یہ اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو خاوند کے فوت ہونے کے بعد سسرال والوں کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو کھانا دیں یا اس کو کپڑے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاوند کی وراثت میں اس عورت کو حصہ ملے گا، اور وہ حصہ جتنا ہوگا اسی حصے سے یہ خود اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ سسرال والے نہ دیں، مطلب یہ کہ اگر سسرال والے دینے سے انکار کر دیں کہ تمہارا خاوند فوت ہو گیا، بس ٹھیک ہے، اب ہم نے تمہیں نہیں کھانا دینا اور نہ ہم تمہیں کچھ دیں گے، یہاں تم رہو، تمہاری مرضی۔ اب یہ عورت کیا کرے گی؟ تو اب اس کو اپنے خرچے سے اپنی روٹی کا انتظام کرنا ہے، اپنے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، ان پیسوں میں سے جو اس کو وراثت میں سے ملیں گے۔ اور اگر وہ اس کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے فی الحال اور اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر سسرال والوں کو چاہیے یا تو اس کو وراثت میں سے حصہ دیں یا پھر اس کے کھانے پینے کا وہ انتظام کریں، یہ ان کے ذمے ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ گنہگار ہوں گے۔ تو دونوں صورتوں کا حکم جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ اب اگلے احکامات سمجھیں کہ اب عدت مثلاً کسی عورت کی شروع ہو گئی ہے، وہ گھر میں رہ رہی ہے، اب اس کو کیسے رہنا ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے کام نہیں کرنے۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا عورت کو یہ ہے کہ اس نے گھر سے بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں نکلنا۔ شرعی عذر کا کیا مطلب ہے؟ کہ عورت بیمار ہو گئی، اب ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ظاہر ہے اب اس کا ایکس رے کروانا ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا اور ڈاکٹر چیک کرے گا، ڈاکٹر تو گھر آ نہیں رہا، تو اب اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اتنی دین میں سختی نہیں کہ یہ یہیں پر رہے، تو اب اپنے پردے میں نکلے اور ڈاکٹر کے پاس چلی جائے اور دوائی لے کر واپس آ جائے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے، وہاں پر اس عورت کو گواہی دینی ہے، جج کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر یہ نہیں جاتی تو کیس ہار جائے گی یا اس کا بڑا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت پردے میں جائے اور عدالت میں جو بھی اس کا سرکاری کام ہے وہ کر کے جلدی سے واپس آ جائے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو بیچاری
مزدوریاں کرتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، اب وہ اگر نہیں جائے گی کام کرنے تو اپنے بچوں کو اور خود کیسے کھائے گی؟ اس کا تو کوئی کمانے والا ہی نہیں تھا، اوپر سے خاوند نے طلاق دے دی یا وہ مر گیا، اب تو بالکل لاچار ہو گئی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ بیچاری اسی طرح سسکے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ دن دن میں باہر چلی جائے اور جو کام کرتی ہے، جہاں اپنا نوکری کرتی ہے وہ کر کے جلدی سے واپس آ جائے، اور شام سے پہلے اپنے گھر میں آنا اس کا ضروری ہے، رات گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ کچھ عورتیں سرکاری ملازم ہوتی ہیں، وہ مثلاً اسکول میں پڑھاتی ہیں یا کسی دفتر میں کام کرتی ہیں، اب وہ عدت ان کی آ گئی ہے، اب وہ کیا کریں؟ اب ان کو چاہیے وہ چھٹی کی درخواست دے دیں کہ میرا خاوند فوت ہو گیا ہے یا مجھے طلاق ہو گئی ہے تو مجھے عدت گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھے 4 ماہ کی رخصت دے دیں، 4 ماہ 10 دن یا 3 ماہ جتنے بھی بنیں گے۔ اب اگر اسے چھٹی مل جائے پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر چھٹی نہیں ملی تو یہ دیکھیں کہ نہ جانے سے اس کی نوکری کے چھوٹ جانے کا اندیشہ تو نہیں۔ اگر اسے یہ ڈر ہے کہ میں نہیں گئی تو میری نوکری ختم ہو جائے گی اور بعد میں میرا کوئی سلسلہ کھانے پینے کا نہیں ہے، رزق کا نہیں ہے، تو ایسی عورت کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی نوکری ضائع نہ کرے، دن دن میں چلی جائے اور جو بھی کام کرتی ہے وہ کر کے شام سے پہلے گھر کے اندر واپس آ جائے، رات گھر سے باہر اس نے نہیں گزارنی۔ دیکھیں کتنی آسانیاں شریعت نے کی ہیں کہ عورت کو بالکل باندھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی بالکل اس کو آزاد چھوڑا ہے کہ مجبوری میں جانا چاہے تو نکل سکتی ہے، بغیر مجبوری کے اس کو گھر چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جس گھر میں وہ رہ رہی ہے بغیر کسی شرعی عذر کے اس کا نکلنا درست نہیں ہے۔ اب مثلاً کوئی عورت گھر میں اکیلی رہ رہی ہے، عدت گزار رہی ہے، چھوٹے بچے ہیں، اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ میری عزت جو ہے خطرے میں ہے، محلہ ٹھیک نہیں ہے اور میں اکیلی گھر میں ہوں تو مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، یا یہ محسوس کرتی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، کوئی دشمن ہے دھمکیاں دے رہا ہے، یا یہ رہتی ایسی جگہ پر ہے جہاں چور ڈاکوؤں کے آنے کا اندیشہ ہو، یا اس کو یہ اندیشہ ہے کہ یہاں میں رہوں گی تو میری سبزی کون لائے گا، میرے تو کوئی ہے ہی نہیں لانے آنے والا، اور خود میں کبھی گئی نہیں باہر لینے کے لیے، تو ان عذروں کی وجہ سے عورت کو اختیار ہے شریعت نے دیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر اپنے کسی بھی رشتہ دار کے گھر جا کر عدت پوری کر سکتی ہے، بھائی کے گھر چلی جائے، بہن کے گھر، ماں باپ کے گھر، جہاں بھی جانا چاہے، کیونکہ اس کی عزت کو خدشہ ہو، جان کو خدشہ ہو، یا اس کے بھوک کی وجہ سے مر جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت رخصت دیتی ہے، عورت جگہ تبدیل کر سکتی ہے، کسی اور جگہ جا سکتی ہے۔ اب کچھ ایسے عذر ہیں جن کو ہم عذر سمجھتی ہیں، شریعت ان کو عذر نہیں سمجھتی، ان کی وجہ سے گھر سے نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں، اگر نکلے گی تو گناہ ہوگا، اس کو سخت گناہ ہوگا۔ مثلاً شادی ہے کسی کی تو یہ بھی شادی میں پہنچ گئی، نہیں، شادی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس میں آپ کا شریک ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، وہ تو ہو ہی جائے گی، آپ جائیں گی تب بھی، نہیں جائیں گی تب بھی، اس لیے شادی کی وجہ سے عدت والی عورت گھر سے نہیں نکل سکتی، چاہے اس کی اپنی بیٹی کی ہی شادی کیوں نہ ہو، گھر میں رہ کر جو چاہے کرے، باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، اب افسوس کرنے کے لیے اس کے گھر جا رہی ہے، نہیں جا سکتی، ٹیلی فون پر افسوس کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لازمی تو نہیں ہے جا کے ہی افسوس کیا جائے، جنازہ تو پڑھنا نہیں ہوتا عورت نے، تو ظاہر ہے افسوس ہی کرنا ہے، وہ فون پہ کر لے۔ اسی طرح کچھ عورتیں کہتی ہیں جی میری فلاں محلے دار بیمار ہے، میری رشتہ دار بیمار ہے تو میں اس کا پتہ لے آؤں، نہیں، عیادت کی وجہ سے، بیمار پرسی کی وجہ سے گھر سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ یہ کام آپ ٹیلی فون پر بھی کر سکتی ہیں، گھر سے تب نکلیں گی جو کام کرنا بہت ضروری ہو اور گھر میں نہ ہو سکے، جیسے پہلے بتایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کام گھر میں ہی ہو سکتا ہو یا اتنا ضروری نہ ہو کہ جی مجھے کچھ بازار سے سامان خریدنا ہے، بھی سامان خریدنے کے لیے آپ کسی پڑوسن کے ذمے لگا دیں، کسی رشتہ دار کے ذمے لگا دیں کہ وہ جا کر سامان لے آئے، اگر سامان اتنا ضروری ہے اور کوئی لانے والا نہیں ہے پھر تو عرض کیا ہے خود بھی جا سکتی ہے۔ اب لینے کیا جانا ہے کہ جی بس وہ
میں سوچ رہی تھی کوئی جرابیں لے آؤں، کوئی جوتی لے آؤں۔ بھئی جوتی تو پہلے سے موجود ہے، نہیں لانی ہے چلو اب نہ لاؤ، بعد میں لے آنا، یا کسی سے منگوا لیں، اس ڈیزائن دو چار وہ دیکھ کے پسند کر کے آپ اس کو واپس کر دیجئے گا۔ تو بہرحال چھوٹی موٹی خریداری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت عورت کو نہیں ہے جو عدت والی ہے۔ ایسی بہت سی عورتیں کہتی ہیں جی میں تو صبح صبح سیر کرنے جاتی تھی، وہ تو میں اب بھی جاؤں گی۔ نہیں، گھر کی چھت پر چلی جائے، وہاں گھومے پھرے چلے پھرے، اگر آپ کو سیر کا ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے تو آپ وہ سیر اپنے گھر میں کر لیجئے، اوپر چھت میں کر لیں، صحن میں کر لیں۔ چلنے پھرنے کوئی سیر کہتے ہیں نا، تو چھت پہ کھلی جگہ ہوتی ہے تو جہاں مرضی گھومے پھریں۔ لیکن اگر ایسی نوعیت ہے کہ ڈاکٹر کہے نہیں اس کو لمبی سیر کرنی ہے ورنہ اس کی جان چلی جائے گی، اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو پھر پردے کی حالت میں ایسے وقت میں جب مرد نہ ہو تو علاج کی غرض سے، یہ بھی ایک علاج ہے، تو اس غرض سے عورت جو ہے وہ باہر چلی جائے اور جلدی سے اپنا سیر ویر مکمل کر کے آ جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ جی اس کو سیر کرنا کوئی بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو تو پھر بلا وجہ اپنے گھر سے نکلنا یہ درست نہیں ہے عورت کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیں شریعت نے تو اتنا پابند کیا ہے عورت کو کہ اگر کوئی عورت حج کرنے جا رہی تھی اور اس کی سب کچھ طے ہو گیا، اوپر سے اس کا خاوند فوت ہو گیا یا اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، تو اب یہ عورت عدت چھوڑ کر حج کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ اب حکم یہ ہے کہ اس سال حج نہ کرے، اگلے سال کرے۔ اور عمرہ کرنے جا رہی تھی، عمرہ بھی نہیں کرے گی، حکم یہ ہے کہ اس سال عمرہ نہ کرے، بعد میں عمرہ کر لے۔ تو جو دین ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ ہمیں شادی میں جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ وہ ہمیں بازار جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ تو اتنا بڑا حکم ہے، حج فرض ہے، لیکن عدت کے دوران فرض حج کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر عورت چلی گئی تو سخت گنہگار ہوگی، حج کے لیے بھی چلی گئی تو۔ اس لیے ایسی عورتیں جن کی عدت کے دوران حج یا عمرے کا معاملہ ہو تو ان کو حج عمرے پر نہیں جانا چاہیے، بعد میں چلی جائیں، فی الحال ان کا جانا درست نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا ہے۔ اب یہ تو گھر کے مسئلے تھے جو گھر میں رہن سہن کے تھے، وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب گھر کی چھت پر جانا چاہیں تو چلی جائیں دھوپ سیکنے کے لیے، ایسے ہی آپ صحن میں بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں، کمرے میں کہیں پورے گھر میں چاہیں، کوئی روک ٹوک شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، بس گھر سے باہر نکلنے کی پابندی ہے، اس کا ذرا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے۔ اگلا حکم شریعت کا یہ ہے کہ عدت والی عورت جو ہے وہ سوگ میں ہوتی ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ زینت کو چھوڑ دینا۔ زینت کون کون سی چیزیں ہیں؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے، کچھ ایسی چیزیں جن کی اجازت نہیں ہے۔ اب کن کی اجازت نہیں ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عدت کے دوران عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں۔ مثلا آج ویسے تو جب مرضی عورت خوشبو لگا لے ہلکی پھلکی اپنے گھر میں رہنے کے لیے، خاوند کے لیے تو لگا سکتی ہے، لیکن عدت والی عورت چونکہ وہ افسوس میں ہے، اس وقت اس کو سوگ کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، بالکل نہیں کرے گی، کوئی پرفیوم کوئی خوشبو اس کو نہیں لگانی چاہیے۔ اسی طرح کوئی ایسی کریمیں جن میں خوشبوئیں پائی جاتی ہیں وہ بھی نہیں لگائے، باڈی سپرے وہ بھی نہیں لگائے۔ نہا لے، اگر جسم سے بدبو آ رہی ہے تو نہائے، نہانے کی اجازت ہے، لیکن خوشبو لگانے کی اس کو اجازت نہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لگائے گی تو گناہ ہوگا، لوگ بھی طعنہ ماریں گے کہ کیسی بے حیا ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا اور یہ خوشبو لگا کے گھوم رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اگلی بات یہ کہ عدت والی عورت زیور نہیں پہنے گی، کیونکہ زیور بھی زینت کے لیے ہوتا ہے، کانٹے ہیں، ہار ہے، پازیب ہے، انگوٹھیاں ہیں اور چوڑیاں ہیں، یہ سب چیزیں اس کو اتار دینی چاہیے، کیونکہ یہ زینت کی چیزیں ہیں، یہ سجاوٹ کی چیزیں ہیں، اور آپ تو سوگ بنا رہی ہیں تو سوگ میں تو ایسے کام نہیں ہوا کرتے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، کچھ عورتیں کہتی ہیں جو چوڑیاں پہنی ہیں اس کو اتار کر توڑ دے۔ بھئی کیوں توڑے؟ کیا ہوا ان چوڑیوں کو؟ کچھ بھی نہیں، ان چوڑیوں کو اتار کر رکھ لیں، جب عدت پوری ہو جائے اب پہن لیں۔
ان چوڑیوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اسراف ہے بلا وجہ چوڑیاں توڑنا، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ ہاں سونے کی ہیں پھر توڑ کر پھینکے، مزہ تو پھر ہے نا، وہ تو نہیں کبھی توڑتی، سنبھال کے رکھ لیتی ہیں، تو بیچاری کانچ کی چوڑیوں کو پھر کیوں توڑ دیتی ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ چوڑیاں توڑنا یہ اسراف ہے۔ ہاں آپ استعمال نہیں کرنا چاہتی کسی غریب کو دے دیں، لیکن ان کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح عدت کے دوران پھول کا استعمال، جیسے بالوں میں پھول لگا لینا، گجرا پہن لینا، کلیاں وغیرہ لگانا، یہ بھی چونکہ خوشبو بھی ہے اور زینت بھی ہے، یہ بھی جائز نہیں، اس سے بھی عورت کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے ہی عدت کے دوران سرما لگانا شریعت نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ سرما زینت کی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کی آنکھ میں تکلیف ہے اور اس کو سرما علاج کے طور پر لگانا پڑے گا کہ اگر وہ سرما نہیں لگاتی تو آنکھوں میں درد ہوتا ہے، چیسیں چلتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو دوائی سمجھ کر بطور علاج کے اگر سرما لگا لیں تو لگا سکتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ سرمے کو زینت کے طور پر لگائیں۔ پھر دوائی سمجھ کر کیسے لگائیں گی؟ رات کو سرما لگا کر سو جائیں اور صبح کو اٹھ کر اپنا منہ دھو لیں اور سرما اچھی طرح صاف کر دیں، تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ آپ نے زینت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ نے تو علاج کے طور پر لگایا تھا۔ اسی طرح جو عورتیں پان کھاتی ہیں اور دانتن وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو عدت کے دوران پان وان سے بھی پرہیز کریں اور دانتن لگانے سے بھی پرہیز کریں۔ کیوں؟ دانتن لگائیں گی آپ کے ہونٹ سرخ ہو جائیں گے، پان کھائیں گی آپ کے ہونٹ سرخ ہو جائیں گے، اور ہونٹوں کا سرخ ہونے سے زینت آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، اور چونکہ عدت کے دوران ایسا کام نہیں کرنا جس سے زینت یا خوبصورتی کا پہلو ہو، اس وجہ سے پھر دوران عدت پان کھانے سے بھی پرہیز کریں اور دانتن کے استعمال سے بھی پرہیز کریں۔ ہاں اتنا ہے، آپ برش کر سکتی ہیں، مسواک کر سکتی ہیں، دانت وغیرہ صاف کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی دوران عدت تیل لگانے سے شریعت نے منع کیا۔ اپنے بالوں کو ویسا ہی رکھیں، لیکن اگر کسی عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تیل نہیں لگاؤں گی تو میرے سر میں تکلیف ہو رہی ہے، سر میں بہت درد ہوگا یا ہوتا ہے، خشکی ہو گئی ہے، تو اب سر درد کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے اگر سر میں تیل لگانا چاہیں تو لگا سکتی ہیں، وہ منع نہیں، لیکن خوشبو والا تیل نہ لگائیں۔ ایسا تیل لگائیں جو خوشبو کے بغیر ہو، جیسے سرسوں کا تیل ہوتا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے، زیتون کا تیل ہوتا ہے، اس میں بھی خوشبو نہیں ہوتی، تو یہ لگا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح دوران عدت مہندی نہیں لگانی، کیونکہ مہندی لگانے سے زینت ہوگی، فیشن بنے گا، ہاتھوں پر لگائیں یا پاؤں پر لگائیں، دونوں سے ہی خوبصورتی اور فیشن ظاہر ہوتا ہے، اور عدت کے دوران وہ کام نہیں کرنا جو زینت والے ہوتے ہیں، اس لیے دوران عدت عورت کو مہندی کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہے۔ ایسے ہی کپڑے ظاہر ہے وہ تو گھر میں رہتے ہوئے پہننے ہیں، تو اپنے وہ کپڑے پہنے جو سادہ ہوں، یعنی کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہم فنکشن کے لیے لیتی ہیں، اور کچھ گھر میں پہننے والے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی فیشن والے ہوتے ہیں، ان پہ کڑھائی ہوئی ہے، گوٹا لگا ہوا ہے، کوئی لیسیں لوسیں لگی ہوئی ہیں، تو کوشش کریں وہ کپڑے جو فیشن والے نہ ہوں، بھلے جس رنگ کے بھی ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ ان کپڑوں کو عدت کے دوران عورت استعمال کرے، وہ نہیں کہ فیشن والے کپڑے پہنے، کیونکہ وہ تو افسوس کر رہی ہے، اور افسوس میں انسان کا دھیان کپڑوں کی طرف نہیں جاتا، فیشنوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کچھ عورتوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ عدت والی عورت کو سفید رنگ کا سوٹ پہننا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہندو لوگ وہ ایسی عورت کو جس کا خاوند مر جائے یا کچھ اسے طلاق ولاق ہو تو وہ اس کو سفید کپڑا دے دیتے ہیں کہ یہ ستی ہو گئی ہے، تو ہمارے مذہب میں کوئی وردی نہیں ہے عدت کی کہ وائٹ کلر کا سوٹ پہننا ہے، فلاں کلر کا، بس یہ ہے کہ فیشن والے زینت والے کپڑے نہ پہنیں، باقی جس رنگ کے بھی پہنے وہ سب اجازت ہے، وہ ممانعت نہیں۔ ایسے ہی دوران عدت عورت کو چاہیے کہ اپنے بالوں میں جو ہے وہ ڈیزائن نہ بنائے، بالوں کو کلر نہ کرے، اسی طرح جو ہے وہ بالوں میں
بلا وجہ کنگھی کرنے بیٹھ جانا اور اس کو سجاتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر محسوس کرتی ہے کہ بال الجھ گئے ہیں، بالکل عجیب سے ہو گئے ہیں، تو پھر موٹے دانوں والی کنگھی جو ہے وہ کر سکتی ہے کنگھے سے یا برش وغیرہ سے، لیکن باریک کنگھی جس سے زینت وغیرہ ظاہر ہو اس سے بھی پرہیز کرنے کا علماء نے حکم دیا ہے۔ مطلب یہ کہ بالوں کے ڈیزائن ایسے فیشن نہ بنائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کو اپنے خاوند کے مرنے کا یا طلاق ہونے کا افسوس نہیں ہو رہا۔ اگلا حکم شریعت کا یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو، چاہے اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 مہینے ہے، بچہ پیدا ہونا ہے، 4 ماہ 10 دن ہے، وہ میں نے تفصیل عرض کر دی ہے۔ جب تک عدت پوری نہ ہو عورت آگے کسی بھی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ چلو نکاح کر دیتے ہیں رخصتی عدت کے بعد ہو جائے گی۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں عدت کے دوران اگر کسی عورت نے آگے نکاح کر لیا وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسے جیسے بہن بھائی کا نکاح کر دیں تو وہ نہیں ہوتا، اسی طرح عدت کے دوران کسی سے بھی نکاح کر دیا وہ نکاح نہیں ہوگا، اور بعد میں رخصتی اسی نکاح پر کر دی گئی تو وہ بعد میں جتنی دیر رہیں گے آپس میں بدکاری کا گناہ ملے گا ان کو، ایسا نکاح نہیں ہوتا۔ عدت گزرنے کے بعد ہی نکاح ہوگا، بعد میں ہی رخصتی ہوگی، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی طرح دوران عدت عورت کی منگنی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ چلو جی نکاح نہیں کرتے منگنی تو کر دیتے ہیں، رشتہ طے کر دیا اور وہ دیکھنے آ گئے، یہ بھی چلے گئے اور صاحب انگوٹھی پہنا دی، چلو جی ٹھیک ہے جی منگنی کر دیتے ہیں باقی بعد میں کر لیں گے۔ منگنی کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ والدین آپس میں طے کر لیں جو بھی کرنا کرانا ہے کہ بھی ٹھیک ہے ہماری بچی کی عدت پوری ہوگی تو ہم پھر آپ کے بچے کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں وعدہ کرنا۔ تو والدین آپس میں جو چاہیں کریں لیکن بچی کو ہاں نہیں کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے میرا رشتہ کر دیں، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، نہیں۔ ہاں اشارے کے طور پر کر سکتے ہیں، مثلاً آئیں کہ بھئی وہ فلاں کا بچہ ہے وہ بھی رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو چلو تمہاری عدت پوری ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کریں۔ یوں بچی کے کان میں اشارے میں بات ڈال دی جائے اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس سے ہاں کروانا، اس کی منگنی کر دینا یا اس کا نکاح کر دینا یہ سب کام شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے دوران عدت نکاح سے بھی پابندی ہے، منع ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عدت کے دوران عورتوں میں یہ مشہور ہے، بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں فون پہ کہ جی وہ میں عدت میں ہوں تو یہ بتا دیں مجھے کن کن سے پردہ کرنا ہے۔ دیکھیں اچھی طرح کان کھول کر سن لیں، پردے کا حکم اس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پردہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے تو جب عدت ہوگی تب بھی نماز پڑھنا فرض ہوگا، جیسے اب اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہے ایسے ہی عدت کے دوران بھی عزت آبرو کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہوگا۔ اسی طرح عدت کے دوران جس طرح پردہ فرض ہو جاتا ہے عورتیں سمجھتی ہیں، اسی طرح عدت کے علاوہ بھی پردہ فرض ہی ہوتا ہے، اب بھی آپ پر پردہ فرض ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو عدت گزارنی پڑ رہی ہے تو بھی اس پر پردہ فرض ہے، عدت گزارنے کے بعد بھی پردہ فرض ہے۔ تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ عدت سے پردے کا کوئی تعلق نہیں ہے، پردہ تو اللہ کا وہ حکم ہے جو ہر وقت پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ضرورت کی بات تو عدت کے دوران آپ سب سے کر سکتی ہیں، ضرورت کی بات چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، جو ضروری بات ہے وہ کر سکتی ہیں۔ غیر ضروری بات غیر محرم سے نہ عدت کے دوران کر سکتی ہیں نہ عدت کے علاوہ۔ غیر ضروری باتیں کون سی ہیں؟ جن کا نہ دین سے تعلق ہے نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے، ہنسی مذاق کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، یہ تو عدت کے علاوہ بھی منع ہے غیر محرم سے کرنا اور عدت کے اندر بھی منع ہے۔ تو اس لیے پردے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا تعلق عدت کے ساتھ ہو۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی عورت عدت کے دوران پردہ کرتی ہے
تو اللہ اسے توفیق دے دے کہ جیسے اس نے یہ چند مہینے پردے میں گزارے ساری عمر ہی پردے میں گزار دے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو اس کا اہتمام بھی خواتین کو خود کر لینا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ کچھ رسومات ہم لوگوں نے اپنی طرف سے عدت کے دنوں میں بنائی ہوئی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ عدت جو ہی ختم ہوگی تو عورت غسل کرے گی، نیا سوٹ پہنے گی، پھر رشتہ دار اکٹھے ہوں گے، کوئی اس کے لیے سوٹ لائے گا، کوئی ہدیہ لائے گا، پھر اس کے بھائی اس کو لینے کے لیے آئیں گے، وہ اس کو اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایسی کوئی رسم شریعت کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سب کام کرے۔ ہاں ویسے اس کے بھائی آ گئے اور بھی چلو بہن کی عدت پوری ہو گئی ہے، بیچاری گھر میں ہی رہی تو چلو تھوڑا اس کا بوجھ ہلکا ہوگا، ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، کچھ ذہن ہلکا ہو جائے گا، تو منع بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ لو جی میری عدت پوری ہوئی، تم میرے بھائی تھے، تم مجھے لینے ہی نہیں آئے، نہ 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 نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ ان پر آنا ضروری ہے، نہ کسی عورت پر ان کے گھر جانا ضروری ہے، نہ اس موقع پر سوٹ دینا ضروری ہے، نہ کوئی دعا کروانا ضروری ہے، نہ کوئی گھر میں پروگرام کروانا، کوئی چیز شریعت نے ایسی لاگو نہیں کی۔ بس عدت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پابندیاں آپ پر تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ پابندیوں کا کیا مطلب کہ آپ پہلے نکاح نہیں کر سکتی تھیں، اب کر سکتی ہیں۔ پہلے آپ زینت اختیار نہیں کر سکتی تھیں، اب کر سکتی ہیں۔ اب نہائیں، چاہے نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، جو کریں، اب وہ سب پابندیاں آپ پر ختم ہو گئی ہیں۔ مہندی لگائیں، سرما لگائیں، تیل لگائیں، کنگھی کریں، اور گھر سے باہر جانا چاہیں، بازار سوٹ خریدنا ہے چلی جائیں، اب وہ سب پابندیاں ختم۔ تو عدت کا مطلب ہے کہ کچھ پابندیوں کے اندر رہ کر وقت گزارنا، اور عدت ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ان پابندیوں کا خود بخود ختم ہو جانا، اور اس کے بعد اپنی نارمل زندگی گزارنی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ بات اچھی طرح آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک عورت کے درد کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ کسی بچی کو طلاق ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، خاوند فوت ہو گیا، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کی عمر کیا ہے۔ اگر تو وہ بڑی عمر کی خاتون ہے، اس کے بچے بھی جوان ہیں اور ماشاءاللہ وہ اس کو سنبھالتے ہیں، وہ گھر میں رہ رہی ہے، کھا پی رہی ہے، اسے کوئی تنگی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کی مرضی نہیں تو اور اس کی چاہت بھی نہیں تو وہ اکیلی رہ رہی ہے بچوں میں، تو کوئی بات نہیں، شریعت ہمیں حکم نہیں دیتی کہ اس کو لازمی ہی آگے نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن ایک آدھ بچہ ہوا ہے یا بچہ بھی نہیں ہے، ابھی عمر بھی مناسب ہے، کوئی زیادہ عمر بھی نہیں، اب ایسی بچیوں کو آگے نکاح کرنے کا ذہن نہیں بنتا۔ ماں باپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، بیٹی تو ہمارے گھر میں ہی رہے۔ نہیں، جو زمانہ اب چل رہا ہے یہ بہت گندا زمانہ ہے، اس میں کسی بچی کا یوں بغیر خاوند کے زندگی گزارنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں ایک عورت کے جذبات کو، اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں یہ دونوں طرف سے ہمیں سوچنا ہوگا۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ ہم اس طرح عدت گزارنے کے بعد بیوہ اور طلاق یافتہ بچیوں کو بیٹھا نہ رہنے دیں، ان کا رشتہ تلاش کر کے جلدی جلدی ان کا گھر بسانے کی فکر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میری بچی کو طلاق ہو گئی ہے، روتی ہے مصلے پر، اے اللہ میری بچی کے لیے کوئی رشتہ دے دے، اے اللہ میری بچی کے لیے کوئی کمارا لڑکا مل جائے، وہ اس کا گھر بسا لے، یا اللہ، یہ رو رہی ہے۔ اچھا اسی کے کمارے لڑکے کے لیے کوئی عورت آ جائے کہ بہن میری بچی بیوہ ہو گئی ہے تو میں اس کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ دیں گے؟ تو یہ آگے سے یہی عورت جو ابھی اپنی بیٹی کے لیے رو رہی تھی اللہ کے سامنے، اب کیا کہے گی، لے ہمارا لڑکا اس جوگا ہی رہ گیا کہ وہ تمہاری بیوہ بچی سے شادی کرے، ہمارا بچہ تمہاری طلاق والیوں سے کرے گا، ہم تو اس کے لیے کوئی کنواری ڈھونڈیں گے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے کسی کمارے بچے کی تلاش میں بھی ہیں، دعائیں بھی مانگ رہی ہیں، تو کیا آپ اپنا بیٹا تیار کر سکتی ہیں اس کام کے لیے کہ آپ پہل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو میرا بیٹا کمارا تھا، میں نے اس کا ذہن بنایا، ماشاءاللہ میرے بچے نے ایک طلاق یافتہ بچی سے شادی کی ہے،
بہنوں تم بھی اپنے بچوں کو تیار کرو۔ یوں ایسی بچیاں جو بیچاری ظلم و ستم کی وجہ سے ان کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، ان کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، اب ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے؟ تو ان کا آگے گھر نہیں بستا۔ ایک تو یہ والا ذہن ہمیں بنانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسی بچیوں کے رشتے بھی دیکھ لیا کریں، اور احسان سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے ایسی بچیوں کو بھی اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جایا کریں۔ آپ بھی ماں ہیں، آپ بھی ایک بیٹی کے درد کو سمجھتی ہیں، تو خدا کے لیے اپنے دلوں کو تھوڑا کھلا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن عورتوں کو اللہ نے وسعت دی ہے، مثلا آپ کا کھلا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں اور گھر میں گنجائش بھی ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی آپ ٹھیک ہیں، تو شریعت نے ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، 4 تک مرد شادیاں کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیٹا دیکھو فلاں ہماری رشتہ دار بچی بیوہ ہو گئی ہے، اس بیچاری کا کوئی سنبھالنے والا نہیں، تمہیں اللہ نے وسعت بھی دی ہے، جگہ بھی ہے، تو تم دوسری شادی کر لو، اس سے بھی اس کا بھی گھر بس جائے گا۔ یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ دیکھیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کسی ایسی طلاق والی یا بیوہ بچی کو کسی دوسری شادی کی آفر ہو رہی ہو، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو نہیں کرتی دوسری شادی، میں تو اس سے کروں گی جس کی کوئی اور نہ ہو۔ ارے اللہ کی بندی، شکر کر تجھے رشتہ مل رہا ہے، تو نے زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9-10 بیویاں تھیں، اور وہ اکٹھی رہتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس باری باری وقت بھی گزارتے تھے۔ تو یہ زندگی ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے کہ یوں مل جل کر معاشرے کو سنبھالنا ہے، ورنہ تو جس بیچاری کا خاوند مر گیا وہ تو خود ہی مر جاتی ہے کہ اب مجھے معاشرے میں کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ جس کو طلاق ہو جائے وہ تو کہے گی بس اب تو میرے پہ دھبا لگ گیا طلاق کا، اب تو مجھے کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے ماموں کی بیٹی تھی، اسے طلاق ہو گئی، تو وہ بیچاری اتنا عرصہ اس نے گزارا، کوئی اس کا رشتہ نہیں آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے بات کی کہ دیکھ وہ میری کزن ہے، بیچاری کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا، اس کی عمر ڈھل رہی ہے، تو تم اجازت دو میں اس سے شادی کر لوں، اس کا گھر بس جائے گا۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں، اس نے شادی کر لی۔ اب وہ کہنے لگا مولانا یہ جو دوسری بیوی تھی نا جس کو میں نے اب شادی کی تھی، آپ یقین کریں وہ جھولی اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتی ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے میرا گھر سنبھالا اور مجھے سہارا دیا۔ کہنے لگے میری پہلی بیوی میری اتنی خدمت نہیں کرتی جتنی دوسری کرتی ہے، اور میری پہلی بیوی کے بچوں کے پیمپر میری دوسری بیوی چینج کرتی ہے، اس نے اس طرح ان کو ماں بن کے سنبھالا، اور میرا گھر ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے۔ تو دیکھیے آپ اپنی بچیوں کا گھر بسانے کی فکر کریں۔ یہ جو بیچاری پڑھی پڑھی ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ پڑھی پڑھی، یہ والدین کا قصور ہے، بچیوں کا بھی قصور ہے۔ ان کو بھی اپنا ذہن کھلا رکھنا چاہیے، ماں باپ کو بھی کھلا رکھنا چاہیے۔ تو عدت پوری ہوتے ہی بچی کو کہیں نہ کہیں بیانے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جب یہ مزاج ہمارا بھی بن جائے گا تو کوئی بچے معاشرے میں ایسی نہیں رہے گی جو بے نکاحی ہو اور بیچاری بغیر خاوند کے سہارے کے زندگی گزار رہی ہو۔ بہرحال یہ کچھ احکامات تھے جو آپ کے سامنے آ گئے ہیں، امید ہے انشاءاللہ بات اس میں سمجھ آ گئی ہوگی۔